ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ نحمدہ و صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہاراشٹر میں تحفظ دین میڈیا جو قاری ضیاء الرحمن صاحب اور ان کے والد صاحب چلا رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے لیے پورے مہاراشٹر میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں 10 روزہ پروگرام بھی انہوں نے شروع کیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کچھ باتیں آپ مجلس احرار کے بارے میں جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریک کے لیے احرار نے قربانیاں کی ہیں، اس کا ذکر کریں۔ تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کام بڑے اچھے پیمانے پہ مہاراشٹر میں شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسئلہ ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج نبوت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ پوری دنیا کا مسلمان، چاہے دنیا کے وہ کسی حصے میں بھی رہتا ہے، وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور زندگی کے آخری قطرے تک زندگی کے ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور وہ جو لوگ اس کے منصوبہ بناتے پھرتے ہیں اور لوگوں بھولے بھالے مسلمانوں کو خراب کرتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ مسلمان بیدار ہو چکا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس کو معلوم ہے کہ کون لوگ جو ہیں جنہوں نے انگریزوں کے کہنے کے اوپر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو مرزا قادیانی جو تھا، سب سے پہلے وہ لدھیانہ میں آیا تھا۔ اس وقت رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت مولانا شاہ محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کو دیکھتے ہی کفر کا فتویٰ دے دیا۔ تو سارے شہر میں ہنگامہ ہو گیا کہ بھی آپ نے اس کو کیسے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ پہلا فتویٰ ہے پوری دنیا میں جو مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ تو رئیس الاحرار رحمۃ اللہ علیہ خود بھی قادیان گئے 1933 کے اندر، وہاں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوئی۔ سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی پہنچے، کیونکہ قادیانیوں نے کچھ احراریوں کو وہاں تنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے مجلس احرار کی وہاں کانفرنس ہوئی، اور اللہ کے فضل کرم سے قادیان کے اندر مجلس احرار نے احرار مسجد کا بھی قیام کیا، اور وہاں مسلمان جو وہاں کے تھے چاروں طرف کے، وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرتے رہے۔ لیکن تقسیم کے بعد وہ اس علاقے سے لوگ چلے گئے، تو یہ سمجھنے لگے کہ پورا پنجاب خالی ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پورے پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں گھر گھر جا کے لوگوں سے کہا کہ بھی اپنی لڑکیوں کو اور بچوں کو ہمیں دو، ہمیں تم 5000 روپے یا 1500 روپے مہینہ دیں گے اور تمہاری بچیوں کو پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے کام شروع کیا۔ تو اس وقت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہا کہ بھی آپ گاؤں گاؤں میں جائیں اور لوگوں کو سمجھائیں اور پنجابی زبان میں سمجھائیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس وقت ہم نے پورے پنجاب کے اندر یہ تحریک شروع کی مجلس احرار کی طرف سے، اور گاؤں گاؤں جا کے لوگوں بتایا۔ کئی گاؤں کے اندر مسلمان قادیانی ہو چکے تھے، ان کو ہم نے بتایا کہ تم کو پیسہ ضرور مل جائے گا لیکن تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے توبہ کر لی، اور بہت سے لوگ رونے لگے کہ آپ پہلے کیوں نہیں آئے، ہمارے ماں باپ جو تھے نعوذ باللہ قادیانی مر گئے۔ تو بڑے پیمانے پہ پورے پنجاب میں، ہماچل میں، ہریانہ میں مجلس احرار نے بڑے پیمانے پہ کام کیا، اور گاؤں گاؤں جا کر، حتیٰ کہ ہماچل کی پہاڑیوں پر چڑھ کر بھی جس علاقے میں لوگ جاتے نہیں ہیں، ان علاقوں میں جا کر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کی بات پہنچائی، اور لوگوں کو سمجھایا کہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جب تک ایمان نہیں رہے گا، جب تک ہمارا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہے۔ تو ہماچل کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ کام کیا، ہریانہ کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ کام کیا، جیند کے اندر بھی بہت قادیانی پھیل گئے تھے، وہاں بھی بہت ڈٹ کر منشی جی ہیں وہاں احراری اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ڈٹ کر وہاں کام کیا۔ اسی طرح ہماچل کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ چمبا کے اندر اور اس کے علاقے کے اندر بھی جا کر مجلس احرار نے جو ہے وہاں کے لوگوں کو جا کے بتایا کہ یہ
قادیانی جو ہے اسلام سے خارج ہیں، اور دھرم شالہ کے اندر بھی جو وہاں کی جامع مسجد کے امام صاحب اور دوسرے لوگوں کو پرچہ بھی درج ہوا، لیکن وہ اللہ کے فضل سے ختم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرتے ہی رہے۔ اسی طرح پورے پنجاب کے اندر بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی مجلس رار نے یونٹ بنائے اور لوگوں کو بتایا کہ بھی جو ہے قادیانی جو ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ ہم ایک سکھ کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ایک ہندو کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ایک ہندو کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، ایک سکھ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہ قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے قبرستان میں اپنا مردہ دفن کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کی کسی کی شادی میں جا سکتے ہیں، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لین دین ہے، ان کی وہ ہماری کسی شادی میں نہیں آ سکتے، ہمارے کسی قبرستان میں کوئی قادیانی جو ہے وہ دفن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج نبوت پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کا نام بدنام کرتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں جیسی شکلیں بنا کر اور اپنی گاڑیوں پہ پورا کلمہ لکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ احمدی لفظ جو استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ احمدی لفظ استعمال کریں، اور یہ جو ہیں اسلام سے خارج ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے تعلق رکھ سکتے ہیں، جو خود پتہ ہے کہ ہم کو کہ وہ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اصل میں مرزا قادیانی کو ہی یہ نبی مانتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جھوٹی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، اسی ختم نبوت کے جھنڈے کے تلے پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو یا کسی پارٹی کا ہو، اس کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، اور سارے لوگ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے رہ کر ہم اسلام کو مضبوط کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا ہمارے پاس موضوع ہے اور ایسا اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دی ہے کہ اس سے سارے جڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ جو بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرے گا، حتیٰ کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ اگر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ذرا برابر بھی اس کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور دوسری بار یہ بات فرمائی تھی حضرت نے کہ جس نے ذرہ برابر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کیا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، اور اس جو سپاہی ہیں، اور یہ کتنا بڑا شرف حاصل ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، ہم ایک ادنا سے خادم ہیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو پوری دنیا کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان بچ جائے، کیونکہ آج پوری دنیا کے اندر جو غیر مسلم ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، ان کے پاس کوئی مرکز نہیں ہے جہاں وہ اکٹھے ہو سکیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک مرکز ہے مدینہ منورہ اور بیت اللہ شریف، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، اور پوری دنیا کے لوگ وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ بیت اللہ شریف اور مدینہ شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے محبت ہے۔ اس محبت کی وجہ سے آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے وہ۔ آج غیر مسلموں جو یہود و نصارہ ہیں ان کے پاس مرکز کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس مرکز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرکز دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس محبت کے ذریعے ہی ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بدعمالی ہیں، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس وجہ سے کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اسی محبت کی وجہ سے مسلمان جو ہیں پوری دنیا کے اندر ایک جوش اور ایک جذبے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کام کرتے ہیں۔ جو بھی مسلمان پوری دنیا کے اندر ہے، چاہے وہ کبھی بھی اس نے کوئی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، چاہے اس نے روزہ رکھا نہیں رکھا، چاہے وہ شرابی بھی کیوں ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر، اور بدماش بھی اپنے گھر سے نکل کر، اور بے نمازی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جھنڈے کے تلے آ جاتا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف لڑتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ جائیں، اور مہاراشٹر کے اندر بڑے پیمانے پہ جو قاری ضیاء الرحمان صاحب اور
دوسرے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیم جو پوری کام کر رہی ہے، ان کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے وہ اس کا حصہ لیں اور کام کریں، اور کیونکہ یہی ایک کام ایسا ہے جس کام کے ذریعے ہم پوری قوم کو جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور اس مشن کے اندر جو ہمارا 10 دن کا جو تقریروں کا مشن ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ تمام بڑے عالم حضرات اس میں شامل ہوں اور بڑھ چڑھ کر اس سے حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ تمام تحفظ دین میڈیا کے جو لوگ کام کرنے والے ان کو بھی، اور ہمارے جتنے ساتھی احرار کے جتنے لوگ وہاں مہاراشٹر کے، ان کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو ضروری باتیں آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہر جمعہ کو تحفظ دین میڈیا سروس اور MRF TV آپ کے سامنے یہ جو ہے لائیو بیان کا سلسلہ شروع کیے ہیں۔ پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ وہ ڈاکٹروں کو سوچنا چاہیے، علماء اور ائمہ کے ساتھ کم سے کم اتنی تو رعایت رکھو کہ آدھی فیس لو۔ اور وکلا کو کہنا چاہتا ہوں، کسی وجہ سے مصیبت میں کوئی عالم دین امام اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کیا آدھی فیس نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ نبی کے عاشق ہیں، آپ غلامان محمد کا دعویٰ کرتے ہیں، تو خدا پاک کی قسم آپ کو زندگی میں کبھی بھی امام کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہے کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، فلا تکن خامسا، 5ویں نہ بنو، فتہلک، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی قربانی ان حالات کے اندر کوئی اگر ہے تو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان حالات میں رجوع اللہ کی کیفیت، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا اور اللہ کی مدد حاصل کرنا، یہ امت کو سکھلائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کرنے والے کو شب قدر میں بھی معاف نہیں کرنے کا فرمایا ہے۔